بحمدہ تعالی آج ہم سب قریب و بعید سے حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے ضمن میں آپ کے ذکر کو سننے، پھر آپ کے تذکرے کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ معزز دوستو، مکرم ناظرین و سامعین، میں نے آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی تذکرہ کرنے کے لیے قرآن مجید کے جن مقدس کلمات و الفاظ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو وہ کلمات و الفاظ سورہ زمر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو سورہ زمر کی آیت نمبر 22 کے ابتدائی کلمات میں نے ابھی گفتگو کرنے کے لیے تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ قرآن مجید کے ان مقدس کلمات کے اندر خالق دو جہاں جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس شخص کے سینے کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے بہت پیارے انداز میں، بہت انوکھے انداز میں مرد مومن کی خصوصی شان کو اس میں بیان فرمایا ہے کہ جو حقیقی مومن ہوتا ہے، جس مومن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی پکی سچی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے، بھئی ایسا مومن جو اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی خشیت بھی رکھتا ہو، پھر اللہ کے رسول کی متابعت اور اتباع کا جذبہ بھی رکھتا ہو، تو ایسا جو مومن ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کے جذبے، پھر اس کی دیوانگی، پھر اس کے خصوصی احوال کے لحاظ سے اس کے اپنے کیفیات کے مطابق شرح صدر فرماتا ہے، یعنی اس کے سینے کو اپنے خصوصی محبت اور اپنے خصوصی نور کے لیے چن لیتا ہے۔ سینہ کشادہ ہونا، سینے کا شرح ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شخص کا سینہ کھا پی کے اچھا کشادہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے اندر یہ حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے سینے کو اتنا زیادہ وسیع بنا دیتا ہے، اس کے سینے کو اتنا زیادہ بڑا مدینہ اور شہر بنا دیتا ہے کہ خالق کائنات کے جو کچھ عرفانی باتیں ہوتی ہیں، پروردگار عالم کے جو کچھ علم ہوتے ہیں، خالق دو جہاں عز و جل کی طرف سے جو کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں، وہ ساری حقیقتوں کا مرکز اس بندے مومن کا دل اور اس کا سینہ بن جاتا ہے۔ پروردگار عالم کسی کے سینے کو کھول دینا، یعنی کسی کے سینے کو اس لائق بنا دینا
کہ اس کے اندر اللہ اس کے رسول کی سچی عقیدت اور محبت موجود ہو، پھر وہ داخل ہو جائے، تو یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے سعادت ہوتی ہے۔ بس جس مومن کے دل کو اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے، اسلام کے پیغام کے لیے، اسلام کے احکام کے لیے، اسلام کی حقیقت کے لیے، پھر اسلام کی سچائی اور صداقت کے لیے، اسلام کے علوم کے لیے، اسلام کے معارف کے لیے کھول دیا، تو وہی بندہ پروردگار عالم کا ولی بھی ہے، پروردگار عالم کا صالح بندہ بھی ہے، پھر رب ذوالجلال کا صدیق بھی ہے، پھر رب ذوالجلال کا بہت بڑا عارف بھی ہے۔ سینے کا کھول دیا جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جس بندے کے سینے کو اسلام کی حقیقت کے لیے کھول دیتا ہوں، تو اب وہ جو بندہ ہے اس کی شان ایسی نرالی اور پیاری ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کی طرف سے نور پر قائم ہوتا ہے۔ اس بندے کے سینے میں اللہ رب العزت کے انوار داخل ہو جاتے ہیں، پھر اس بندے کا سینہ عام لوگوں کے سینے اور دل کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس سینے کے اندر اللہ رب العزت کے انوار چمکنے لگتے ہیں، دمکنے لگتے ہیں، اس کی تجلیات کی بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سینے کو کھول دیے جانے کے حوالے سے اور اس کی نسبت سے ایک بہت بڑا پیغام اس کا نام لینے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس کا بھی سینہ میں کھول دیتا ہوں تو اس سینے کے اندر میرے انوار داخل ہونے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، وہ سینہ بہت زیادہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے انوار کا متحمل بن جاتا ہے۔ تو یہ سینہ جو ایک گوشت کے ٹکڑوں کے جڑے ہوئے شکلوں میں، ہڈیوں سے بنے ہوئے شکل میں نظر آتا ہے، تو دوستو اس سینے کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ رب العزت بھئی اس سینے میں اور اس سینے کے اندر جو دل ہے اس میں جب اللہ رب العزت اپنے خصوصی نور کو داخل فرماتا ہے تو بندہ مومن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خود چمکنے والا نہیں بلکہ سارے اندھیروں کو چمکانے والا بن جاتا ہے۔ دوستو شرح صدر بہت بڑی چیز ہے۔ جس کا بھی شرح صدر ہوا، جس کا بھی سینہ اللہ رب العزت اپنی محبت کے لیے، اپنی الفت کے لیے، اپنے رسول کی قربت کے لیے چن لیا، پھر اپنے اور اپنے رسول کی زیارت کے لیے چن لیا، رویت اور دیدار کے لیے چن لیا، تو وہ بندہ مومن سب سے بڑا باکمال ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ تو دوستو جو عام مومن ہوتے ہیں سچے پکے، تو ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ عام مومنین جو کامل ہوں، مکمل ہوں، پکے ہوں، سچے وفادار مومن ہوں، تو ان کی شان قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت میں بیان فرمائی کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو بندے کامل و اکمل مومن ہوتے ہیں، مکمل مومن ہوتے ہیں، مگر ان کا سینہ کھولا نہیں جاتا ہے، پھر ان کے سینے کو پروردگار عالم اپنے خصوصی نور کے لیے چن نہیں لیتا ہے، وہ ہوتے ہیں پکے اور سچے مومن، بھئی ایمان رکھنے والے، ایقان رکھنے والے، ماننے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے۔ تو ایسے مومن جو ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ، یہ پکے مومن، سچے مومن ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں، ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے سورہ زمر کے ان کلمات میں
کہ اللہ تبارک و تعالی جن مومن بندوں کے سینوں کو کھول دیتا ہے تو وہ ہدایت پر نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے خصوصی نور پر ہوتے ہیں، بھئی وہ نور والے ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم ان کو نور عطا فرماتا ہے، نور ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو لہذا نور جن کو ملا، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے نور عطا فرمایا اپنی طرف سے، تو ان بندوں کی لمبی فہرست ہے۔ بہت سارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے نور عطا فرمایا، پھر وہ نور پر قائم ہو گئے، پھر ان کا سینہ اللہ رب العزت نے کھول دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا سینہ اللہ نے کھولا، پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنا نور عطا فرمایا، لیکن ان کروڑوں لاکھوں لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے، سب سے زیادہ بے مثال انداز میں کسی کے سینے کو کھولا یا کسی کو نور کا پیکر بنایا، کسی کو اپنی خصوصی شان سے خصوصی نور عطا کیا، تو وہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے نور والوں کے امام ہیں، سارے ہدایت والوں کے امام ہیں، سارے شرح صدر رکھنے والوں کے پیشوا ہیں۔ پروردگار عالم نے آپ کو اتنا بے مثال شرح صدر عطا فرمایا کہ صحابہ کی جماعت میں جبکہ بڑی بڑی شان والے لوگ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان والے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا شان والے ہیں، بے شمار صحابہ اکرام شان والے ہیں، بڑی بڑی شان والے ہیں۔ ہر ایک کو شرح صدر ہوا، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے سینے کے کشادہ کیے جانے کے وصف سے متصف فرمایا، لیکن شرح صدر کی جو شان خالق دو جہاں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، وہ کسی بھی صحابی کو عطا نہیں فرمائی۔ چنانچہ دوستو، میں اس کی تائید میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم آگے چل سکیں۔ پھر آج کی جو ہماری خصوصی گفتگو ہے، اس گفتگو کے اندر ہم اپنے آپ کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خیرات کو حاصل کرنے والے بنا سکیں۔ دوستو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ملاحظہ فرمایا، بھئی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور انتقال کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جو اسلام کے اوپر حملے ہونے لگے، بہت بڑے مصائب پیدا ہو گئے، مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہے تھے، مشقتوں پر مشقتیں آ رہی تھیں، بے انتہا لوگ کشمکش میں تھے۔ صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابہ کو بھی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حوصلہ رکھنے والے صحابی کو بھی بہت بڑی کشمکش تھی، ہر ایک اپنے سے باہر تھے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہمارے آقا کا انتقال ہو گیا، حضور پردہ فرمائے گئے، حضور کا وصال ہو گیا، تو اب اسلام کا کیا ہوگا؟ تو ایسے کشمکش کے ماحول میں منافقین کے ٹولے کو موقع مل گیا، پھر کافروں کو اور مشرکوں کو یہ موقع ہاتھ آ گیا کہ چلو اب اسلام کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے کا کام کریں گے، بھئی اس اسلام کو قیامت تک کے لیے ختم کر کے رہیں گے۔ تو اس جذبے کے ساتھ، پھر ایسی بے انتہا خطرناک سوچ کے ساتھ وہ لوگ ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے لیے امتحان کا وقت تھا، بڑی آزمائش کا وقت آ گیا تھا۔
صحابہ بھی پریشان تھے، لیکن قربان جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت پر، پھر آپ کے حوصلے پر، آپ کے دبدبے پر، پھر آپ کے رعب پر، پھر آپ کی شان اور عظمت پر، پھر آپ کے شرح صدر پر قربان جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے منافقوں کے ٹولے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، سارے کے سارے ارتداد کا شکار ہونے والے منحوس لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کفار و مشرکین سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ صحابہ کرام، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر حوصلہ رکھنے والے بڑے معتبر ترین صحابی رسول کو بھی بہت زیادہ کشمکش ہو رہی تھی کہ اب کیا کریں، ہر طرف شور شرابہ ہے، ہر طرف اسلام سے دور ہونے، پھر اسلام کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور دور کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت سرکار کے وصال پاک کے بعد حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کے امور کو سنبھال لیا تو مرتدین کا ٹولہ بڑے شد و مت کے ساتھ تیار ہو گیا، یعنی اسلام کو چھوڑنے والوں کا ایک ٹولہ تیار ہو گیا۔ مسلسل وہ لوگ ہر محاذ پہ، ہر جگہ اسلام کو چھوڑنے کی بہت بڑی ناپاک سازشیں بھی کر رہے تھے، خود عملی طور پہ چھوڑ کے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ مطلب اسلام کو قیامت تک کے لیے ختم کرنے کی سازش ہو گئی تھی۔ تو ایسے ماحول میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے، اسلام کو چھوڑنے والے لوگوں کا ٹولہ پیدا ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا ٹولہ پیدا ہو گیا، پھر اسی طریقے سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا ٹولہ پیدا ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب جیسا کذاب شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب تو مسلمانوں کے نبی کا وصال ہو گیا ہے، لہذا اب میری جھوٹی نبوت کا چرچا پوری دنیا میں پھیلا کے رہوں گا۔ تو یہ سازش اس کی طرف سے ہو رہی تھی، ہر طرف گڑبڑ تھی، ہر طرف ایک شور شرابہ تھا، ہر طرف سے اسلام کے اوپر مصیبتوں کی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف سے سازشیں رچی جا رہی تھیں۔ تو ایسے عالم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ٹولے سے فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے تو ان لوگوں سے آپ نے مکمل جرأت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میرے آقا کے ظاہری زمانے میں یہ لوگ جتنی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، چاہے ایک رسی کی شکل میں بھی ان سے زکوٰۃ نکل رہی ہوگی، میں اس زکوٰۃ کو بھی ان سے حاصل کر کے رہوں گا۔ پھر دین و ایمان کے احکام کو باقی رکھنے کے لیے، پھر اسلام کو قیامت تک کے لیے ایک مضبوط ستون فراہم کرنے کے لیے میں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤں گا، میں ان سے زکوٰۃ برابر لے کے رہوں گا۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی بہت زیادہ متحرک نظر آئے۔ پھر آپ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے عرض کیا کہ سرکار امیر المؤمنین، یہ ابھی اسلام کو چھوڑنے والوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ نکل پڑا ہے، پھر ایسے عالم میں مسیلمہ کذاب جیسا مردود وہ نبوت کی دعوے داری کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، پھر اسی طریقے سے سارے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ تو ایسے عالم میں آپ ذرا حکمت سے کام لیتے ہوئے یہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کو کچھ دیر کے لیے نظر انداز کر دیں۔ تو ایسے موقع پر پھر اس مشورے کو پا کر، اس مشورے کو سننے کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں،
بھائی آپ نے فرمایا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، تو اس وقت تک ان سے لڑنے کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ جو بھی یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو وہ مجھ سے اپنے مال کو بھی اور اپنے خون کو بھی محفوظ کر لیں گے سوائے حق کے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے آقا نے جیسا فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کوئی کلمہ پڑھنے والے ہوں وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ بھئی آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بھی ان لوگوں سے مقابلہ کروں گا، میں ان لوگوں کو ختم کروں گا، میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے کے لیے آج نکلے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کے زمانے میں نماز بھی پڑھی جاتی تھی، زکوٰۃ بھی دی جاتی تھی، تو لہٰذا نماز جس طرح فرض ہے زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے فرض ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں تو بہت زیادہ سنگت ہے، بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ وابستگی ہے۔ تو اب یہ ٹولہ کہتا ہے منافقین کا کہ ہم زکوٰۃ تو دینے کے لیے تیار نہیں مگر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پوری جرأت کے ساتھ کہ جو لوگ بھی یہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو ایسے لوگوں کو میں ایسے لوگوں سے لڑوں گا اور ان کو ختم کروں گا اور ان کو قائل کراؤں گا کہ یہ لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو جب یہ فیصلہ حضرت فاروق اعظم نے سنا تو سننے کے بعد حضرت فاروق اعظم کے جو الفاظ ہیں وہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں۔ مطلب آپ نے ارشاد فرمایا جس کو شیخین یعنی امام بخاری امام مسلم نے بھی روایت فرمایا، پھر دوسرے محدثین نے بھی بیان فرمایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ، یہ جرأت مندانہ اقدام جب آپ نے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فرمایا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَن رَأَيْتُ اللَّهَ شَرْحَ صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ خدا کی قسم میں حضرت صدیق اکبر کو ایسے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کے سینے کو جنگ اور جہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ کہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے ضرور لڑوں گا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اس زکوٰۃ نہ دینے والوں سے ضرور لڑوں گا کہ الفاظ یہ حضرت صدیق اکبر کے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت آپ کے سینے میں یہ الفاظ نازل فرمائے جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسی لیے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، پروردگار عالم جس بندے کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ بندہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس وقت سارے اسلام کو سنبھالنے کے لیے، پھر سارے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے، سب کو استقامت کا پہاڑ بنانے کے لیے، سب کو جرأت اور ہمت دلانے کے لیے شرح صدر کا چراغ لے کے آگے بڑھے تھے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شرح صدر اس انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، آپ کے سینے کو اسلام کے لیے اتنا زیادہ کھول دیا تھا رب کائنات نے کہ آپ بھئی ایک نور پر نہیں بلکہ کروڑوں نور پر فائز ہو گئے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا دوستو؟ بھئی اس کا نتیجہ یہ ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے سے، پھر اس جرأت سے، پھر اس شرح صدر کی جرأت اور اس کے دبدبے سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اقدام سے جو لوگ بھئی اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہے تھے، جو لوگ زکوٰۃ نہ دینے کا اعلان کر رہے تھے، وہ دوبارہ زکوٰۃ دینے کا اعلان کرنے لگے۔ بھئی اسلام کی تعلیمات اور اس کے احکام بچ گئے،
تو اسی لیے دوستو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بھئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر خلیفہ نہ بنائے جاتے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نہ بنائے جاتے، پھر آپ کو خلافت کے تخت پر نہ بٹھایا جاتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنانے کے بعد، پھر آپ کو خلافت کے تخت پر بٹھانے کے بعد، پھر آپ کو خلافت کی ذمہ داری دیے جانے کے بعد، آپ کے قدموں کی برکت سے، آپ کے شرح صدر سے، آپ کی نورانیت سے، پھر آپ کی استقامت سے، پھر آپ کی ذات جبل استقامت بننے کی وجہ سے اسلام بچ گیا اور اللہ کی عبادت بھی ہونے لگی. پھر اللہ کی عبادت قیامت تک جاری و ساری ہو گئی. یہ صدقہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا، یہ برکت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت اور خلافت کی. تو یہ الفاظ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. چنانچہ دوستو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شرح صدر میں حد سے زیادہ اونچے مرتبے پر فائز ہونے والی ہستی ہے. تو اس شرح صدر کی وجہ سے آپ کی ذات نہیں، صرف ذات نہیں، بلکہ آپ کا پورا گھرانہ نور پر قائم ہو گیا تھا. بھئی آپ کا در، آپ کا گھر، آپ کی چوکھٹ، آپ کی دہلیز، یہ سب نور پر قائم ہو گئے تھے. چنانچہ ایک حدیث شریف میں سرکار کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک موقع ہوا کسی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کہا، تو وہ کہنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کہا ہے، کچھ کہا. ایک چھوٹی سی بات تھی. وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رفیق غار، پھر ایسے محبوب یار کے بارے میں جو کی گئی تھی اور کہی گئی تھی، تو اتنا سننا تھا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں ممبر پر تشریف لائے. ممبر پر تشریف لانے کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے سنا ہے کہ میرے صدیق کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے درمیان اور میرے ابو بکر کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. حضور کی آنکھوں کے شایان شان حضور نے اس وقت ملاحظہ فرمایا. ایسے تو پورے صحابہ اکرام نور والے ہیں، پورے صحابہ سرور والے ہیں، پورے صحابہ محبت والے ہیں، پورے صحابہ حضور کے چاہنے والے ہیں، سارے صحابہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلانے والے ہیں، مگر صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. یہ بات بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے سنا میرے ابو بکر کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے اور کسی نے کچھ کہا ہے، تو سنو میرے ابو بکر کے درمیان اور تمہارے درمیان کتنا فرق ہے. پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کے دروازے پر اندھیرا ہے، مگر میرے ابو بکر کے دروازے پر نور ہی نور ہے. میرے ابو بکر کی دہلیز پر مجھے ہر وقت نور ہی نور نظر آتا ہے، سرور ہی سرور نظر آتا ہے. یہ فرق ہے. تمہارے دروازے تاریکی والے ہیں،
صدیق اکبر کا دروازہ، میرے ابو بکر کا دروازہ نور والا ہے۔ تو دوستو اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا جس کی دہلیز، دروازہ، چوکھٹ سب کچھ نور والی ہو گئی، کیونکہ وہ نور والا روزانہ آتا جاتا ہے، اس دروازے سے گزرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس شخص کے سینے کو اللہ رب العزت اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربی، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا وہ بندہ نور پر ہو جاتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ آپ بندے ہیں تو اتنے کتنے نور ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، بلکہ آپ کے گھر کے در و دیوار بھی نور، یہ سرکار دو عالم نے فرمایا۔ تو در و دیوار جب نور ہیں، چوکھٹ نور ہے، دروازہ نور ہے، بھئی آپ کے گھر کے کمرے اور حجرے نور ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرتاپا جو ذات ہے وہ کتنی نورانی ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نور کے پیکر تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح شرح صدر رکھنے والے تھے۔ شرح صدر یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ذمہ داری کے وقت۔ ذمہ داری کو کما حق ہو اس کوئی نہیں سنبھال سکتا، پھر ذمہ داری جس سطح کی ہوگی، جتنی بڑی ہوگی، تو اتنا بڑا شرح صدر ہونا پڑتا ہے، پھر اتنا زیادہ اس کا دل نورانی ہونا پڑتا ہے۔ دوستو جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو سورہ طٰہٰ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مولا میرے سینے کو میرے لیے کھول دے۔ فرعون کے پاس جا رہے تھے، فرعون کا ظلم تھا، فرعون کی سازشیں تھیں، فرعون کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتیں تھیں۔ حق کے مقابلے میں فرعون جھوٹا خدا بن کے اترا تھا، بے انتہا مصائب و آلام کا دورہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بازوؤں کی قوت کو نہیں مانگا، بازو کی قوت کو نہیں مانگا، شجاعت اور بہادری کی کیفیت کو نہیں مانگا، پہلوانی کو نہیں مانگا، جسم کی توانائی کو نہیں مانگا، بلکہ آپ نے عرض کیا مولا یہ بدبخت جو میرے حق کو مٹانے کی سازشیں کر رہا ہے، پھر ایک سے ایک مکر و فریب کے معاملات میرے ساتھ انجام دے رہا ہے، مولا رب اشرح لی صدری، میرے لیے ایسے نازک وقت میں میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے۔ تو دوستو بلا تشبیہ و مثال وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کار نبوت تھا، نبوت کا کام تھا، نبوت کے امور کو انجام دینے کی بات تھی، رسالت کے امور کو اپنانے اور اس کو بحسن و خوبی لے کے چلنے کی بات تھی فرعون کے مقابلے میں، بلا تشبیہ و مثال۔ دوستو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، سرکار کے وصال فرمانے کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بے انتہا مصائب آئے، بے انتہا مشقتیں آئیں، بے انتہا سازشیں آئیں، تو وہاں کار نبوت کو باقی رکھنے اور آگے پھیلانے کی بات تھی، یہاں کار خلافت کو آگے لے کے چلنے کی بات تھی۔ وہاں کار نبوت تھا، یہاں کار خلافت تھا، وہاں کار رسالت تھا، یہاں کار امارت تھی۔ تو چنانچہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار عالم نے جہاں ان کے جسم کی بہادری اور شجاعت عطا فرمایا تھا، حوصلہ عطا فرمایا تھا، جرأت عطا فرمایا تھا، وہیں پر اس کار خلافت کو بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے شرح صدر کی نعمت عطا فرمایا تھا۔ تو یہ شرح صدر ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک کے اندر خالق دو جہاں نے فہم و فراست بھی اتارا، معارف و لطائف بھی اتارا، بھئی علوم کے خزانے بھی اتارا، بہادری کے اوصاف اور صفات بھی اتارا، بے انتہا کمالات اپنی طرف سے اس سینے میں بھر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کا انتخاب ہوا کہ خلیفہ اول سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ راشد بننے کے لیے آپ کو تیار کیا گیا۔
پھر آپ کو بے انتہا نورانیت عطا کی گئی، جذبہ عطا کیا گیا، محبت اور للہیت اور اخلاص عطا کیا گیا، ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی نیکی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں شرح صدر کے بعد ڈالی گئی۔ تو ایسے نیکیوں کے پیکر کا نام صدیق اکبر ہے۔ شرح صدر کے سب سے بڑے نبیوں کے بعد سب سے بڑے مرتبے پر فائز رہنے والی ہستی کا نام صدیق اکبر ہے۔ نور پر سب سے زیادہ متمکن رہنے والی ہستی کا نام صدیق اکبر ہے۔ چنانچہ ہر قسم کا وصف آپ کے اندر آیا۔ نبوت اور رسالت کے سوا حضرت صدیق اکبر ہر مرتبے کے حامل بنے۔ چنانچہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عام بات تھی سب کے لیے، حضور ایک مجلس میں فرما رہے ہیں کہ نیکی کی، پھر اچھی خصلت کی یا اسلام کی عادتوں کی 360 قسمیں ہیں۔ یہ جو اسلام کی عادتیں ہیں، اسلام کی خصوصیتیں ہیں، اسلام کی خصلتیں ہیں، تو ان کی تعداد تقریباً 360 ہے۔ بھائی ایسا سمجھیں کہ بڑی بڑی نعمتیں، نیکیاں، پھر اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ 360 کی تعداد میں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا تو حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور آقا نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ جو 360 نیکیاں اور خصلتیں ہیں اسلام کی، تو اس میں سے اگر کسی بندے کے دل میں ایک ہی خصلت آ جائے اسلام کی، تو اللہ رب العزت اس ایک خصلت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اسلام کی نیکی اور بھلائی اور خصلت اور عادت کی ایک بھی صفت بندے کے دل میں آ جائے تو اس صفت کی برکت سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس بندے کے اندر اسلام کی پوری 360 نیکیوں کی خصلت بھی موجود ہو؟ تو آقا دو جہاں نے مسکرا کر فرمایا، ابو بکر، وہ تم ہی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے تمہارے سینے میں ایک دو نہیں بھئی، اسلام کی 10-20 خوبیاں نہیں بھئی، 100 نہیں، 150 نہیں، 200 نہیں، بلکہ 360 اسلام کی خوبیاں اور خصلتیں اللہ رب العزت نے تمہارے سینے میں جمع فرمائی۔ یہ شرح صدر ہے۔ شرح صدر کی ایک بہت بڑی جھلک ہے اس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو اتنا کشادہ اور اتنا منور اور اتنا نورانی اور اتنا کشادہ بنایا تھا کہ آپ کے سینے اطہر میں اسلام کی پوری خصلتیں، یعنی 360 خصلتیں بھی آ گئیں اور سما گئیں۔ تو اسی لیے دوستو، صحابہ کرام فرماتے ہیں، اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے، حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نظرنا فی صحابۃ الانبیاء فما وجدنا نبیا کان لہ صاحب مثل ابی بکر الصدیق۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھئی انبیاء کے، دیگر جو انبیاء اکرام گزرے، پہلے کے نبیوں کے، ان کے اپنے صحابہ تھے، پہلے کے نبیوں کے صحابہ میں ہم غور و فکر کرتے تھے، لیکن ہم نے کسی نبی کو بھی ایسا نہیں پایا کہ جن کے صحابی حضرت صدیق اکبر کے جیسے ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے پہلے کے نبیوں اور رسولوں میں سے کسی کے بھی صحابی نہیں بنے۔ پھر آقا کے صحابہ میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے کوئی اور صحابی نہیں ٹھہرے۔ سب کو بڑی بڑی شانیں ملیں، بے انتہا شان و عظمت کے مالک بنے صحابہ، ان کا مقام کوئی حاصل نہیں کر سکتا، بھئی ان کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اتنے بڑی بڑی شانوں والے جو صحابہ ہیں، وہ صحابہ پورے مل کر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اعزاز پروردگار عالم نے بھئی آپ کے شرح صدر کے ذریعے سے بھی
بھئی آپ کو عطا فرمایا، پھر آپ کی نورانیت کی وجہ سے بھی آپ کو عطا فرمایا۔ تو اسی لیے دوستو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے وہ آپ نے سنا ابھی، کہ بھئی اگر حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو اللہ کی عبادت قیامت تک نہیں ہوتی۔ دوستو جنگ بدر کے ماحول کو بھی دیکھیں، وہاں جنگ بدر بپا ہو رہی تھی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھئی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے۔ میدان بدر میں حضرت صدیق اکبر پیچھے کھڑے تھے، وہاں آقا کی دعا ہو رہی تھی کہ مولا یہ چھوٹا سا لشکر ہے، 313 کی جماعت ہے، کافروں کا جم غفیر ہے، بڑا مسلح لشکر ہے، بڑا ہتھیاروں سے مسلح لشکر ہے، ان کی 1000 کی تعداد ہے۔ مولا یہ جو میں اس لشکر کو لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، جنگ شروع ہونے والی ہے، مولا تعالیٰ اگر یہ جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو آج کامیابی نہیں ملی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ادھر آقا فرما رہے تھے کہ اگر آج ناکامی ہوئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ میرے آقا آپ بس کیجئے، اب بس کیجئے۔ تو اس جملے پر آپ نے جو فرمایا بس کیجئے بس کیجئے، تو اس کا اتنا بڑا کمال حضرت صدیق اکبر کو عطا ہوا، پھر اس کی خصوصی برکت اتنی عطا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے وہاں جنگ بدر میں آقا کے صدقے میں اہل بدر کو کامیابی عطا فرمایا، یہاں حضرت صدیق اکبر کی ذات کی برکت سے اسلام کو باقی رکھ کے اور مسلمانوں کو باقی رکھ کے مسلمانوں کو ترقی عطا فرمایا۔ یہی فیصلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو ما عبد اللہ، بھئی اللہ کی عبادت نہ کی جاتی، بھئی اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ ظاہری طور پر وہاں پہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو بحال نہ رکھا جاتا، پھر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا تو وہاں پہ بھی عبادت نہ کی جاتی تھی۔ یہاں خلافت کے بھئی امر پر حضرت صدیق اکبر کو فائز نہ کیا جاتا تو یہاں پہ بھی اسلام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی استقامت، پھر آپ کی ذات کی سب سے بڑی نعمت اور برکت یہ ہے کہ آپ نے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کو بچا لیا، مسلمانوں کو شک و شبے سے بچایا، منافقین کے ٹولے سے اور مرتدوں کے ٹولے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا، ہر ایک کو اس نازک وقت میں سنبھال کے رکھا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ پھر آپ کی سب سے بڑی ایسی کرامت ہے، قیامت تک آنے والے پورے اولیاء صالحین بھی لاکھوں کروڑوں کرامتیں بتاتے جائیں لیکن اس کرامت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صادر ہوئی۔ تو دوستو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو ہم گن نہیں سکتے، مگر بس صرف یہ جو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، پھر اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے بن کے ہیں، یہ صدقہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت سنبھالنے کا، بھئی اس وقت اسلام کو بچانے کا، بھئی اسلام کو سنبھالنے کا صدقہ ہے۔ دوستو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب مرتد لوگ، پھر زکوٰۃ کے منکر لوگ وہ اسلام کو چھوڑ کر عملی طور پر جا رہے تھے تاکہ جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی شک پیدا ہو جائے۔ دوستو یہ جو مخالفین اسلام ہیں شروع سے ہی ان کی سازش ہوتی ہے، کچھ لوگ پہلے نام نہاد لوگ اندر آتے ہیں، منافقین کا ٹولہ، وہ نام نہاد لوگ وقت کا انتظار کرتے ہوئے بھئی آواز بلند کر کے باہر نکلتے ہیں اسلام سے، وہ ہوتے اندر نہیں، وہ دکھاتے ہیں باہر نکلتے ہیں
تاکہ جو سچے پکے مسلمان ہیں ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ تو دوستو آج وقت کا المیہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دوستو، ہر طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑا جائے، مسلمانوں کے یقین کو پامال کیا جائے، ہمارے دلوں کے اندر نور یقین کو دلوں کے اندر سے نور یقین کو نکال کر شکوک و شبہات کو پیدا کیا جائے، کیونکہ مسلمان کے اندر جب شک پیدا ہو جائے، یقین کی جگہ جب شک آ جاتا ہے تو اسی لمحہ مسلمان بودا ہو جاتا ہے، پھر مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، پھر اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا کارنامہ یہی ہے کہ ہر ایک حیران و پریشان ہے، تو ایسے عالم میں استقامت اور یقین کا پہاڑ بن گئے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کو ایسا حوصلہ دے دیے تھے، ایسا حوصلہ دے دیے تھے کہ بعد میں ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جم کے قائم رہنے کی وجہ سے ہی ہم لوگ آج مسلمان ہیں، ہم لوگ آج باقی ہیں۔ تو اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں شرح صدر ہم پر بھی ہوتا تھا، لیکن ہم پر شرح صدر ڈائریکٹ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر صدیق اکبر کا کرتا تھا، تو ان کے شرح صدر کی وجہ سے ہمارے اندر شرح صدر پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح آپ کے توسط سے اسلام کو بچایا گیا، ایمان کو بچایا گیا، یقین کو بچایا گیا، شکوک و شبہات کی فاسد ہواؤں کو دور پھینکا گیا۔ دوستو آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ یہ نام نہاد وسیم رضوی نامی شخص، یہ مردوت، یہ جو شیطان اور ابلیس ہے، پہلے بھی وہ جو نکلنے والا ٹولہ تھا منافقین کا، سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کے اندر کھوکھلا پن پیدا کرنے کے لیے وہ مسلمان اپنے آپ کو ثابت کر کے بتا کے ظاہر کر کے جو مسلمانوں میں رہنے لگے تھے، پھر حضور کے پردہ فرمانے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور پردہ فرما گئے تو وہ علل اعلان اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کرنے لگے۔ تو کیوں کرنے لگے؟ وہ مسلمان نہیں تھے، نام مسلمانوں کے رکھ لیے تھے، کام مسلمانوں کی طرح ظاہری طور پر کیا کرتے تھے، لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اعلان کرتے ہوئے جب وہ اسلام کو چھوڑنے لگے، پھر اسلام کو چھوڑنے کی دعوے داری کرنے لگے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی۔ وہ سازش یہ تھی، وہ تو پہلے سے ہی نکلے ہوئے تھے، آج نکلنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نکلنے کو دیکھ کر سچے مسلمان بھی نکل جائیں۔ آج بھی وہی حال ہے۔ وسیم رضوی اسلام کو چھوڑنے کی بات کرتے ہوئے، پہلے تو یہ اسلام میں تھا نہیں، نام اس مسلمان کا رکھ لیا تھا، وہی انداز سے، اسی انداز سے وہ ایک دور نازک آ گیا تھا۔ تو دوستو یہ بھی دور نازک ہے۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ایمان اور ایقان اور یقین کی حفاظت کرنے والے بنیں، ہمارے بچوں کی اور بچیوں کے یقین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ ایک دور ایسا تھا کہ عمل میں بندے کوتا رہتے تھے، بد عملی کا شکار رہتے تھے، لیکن ان بڑے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا تھا، ان کے اندر یقین بہت زیادہ مستحکم ہوتا تھا۔ تو آج سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ جات، پھر آپ کا کردار، پھر آپ کی سیرت، پھر ابتدائی مرحلے میں ہی آپ نے پورے امت کو سنبھالا، شکوک و شبہات سے لوگوں کو بچایا، یہ پورا کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس کو پیش نظر رکھ کر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، بچیوں کی، اہل خانہ کی، خاندانوں کی، پھر اپنے اڑوس پڑوس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی محفوظ رہیں۔ دوستو سازش یہ تھی کہ وسیم رضوی جب نام لے کر اعلان کر کے اسلام کو چھوڑنے کی دعوے داری کرے، تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے ٹولے کی شکل میں اسلام کو ہم بھی چھوڑتے ہیں، ہم بھی چھوڑتے ہیں، ہم بھی چھوڑتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ لیکن دوستو ہمارے گھر کے اندر جو ماحول چل رہا ہے، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، افسوس کی بات ہے، حضرت صدیق اکبر نے مرتدین کے لیے، اسلام کو چھوڑنے والوں کے لیے
تنہا پورے جذبے اور یقین کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کرنے کا اعلان فرمایا تھا آپ نے. اتنی بڑی بھاری ذمہ داری آپ نے نبھائی تھی، لیکن آج ہم اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو محفوظ نہیں رکھ سک رہے ہیں. گھر کے اندر چار دیواری میں رہنے والی بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، استغفر اللہ، مرتد کافروں کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں. دوستو، راتوں رات مذہب تبدیل ہو رہے ہیں، یقین ختم ہو رہا ہے، بلکہ عین کفر کے ماحول میں جانے کے لیے آج نام نہاد لوگ تیار بیٹھے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو دوستو، ایک طرف ادھر مرتدین سے مقابلہ تھا، تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے کی خیرات لے کر، حضرت صدیق اکبر کا نام پاک لے کر ہم آگے بڑھیں، پھر اپنے بچوں کو ارتداد کے فتنے سے بچانے کی کوشش کریں. دوستو، اگر ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. تو دوستو، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ خالق دو جہاں سے ہم شرح صدر کی خیرات مانگیں، حضرت صدیق اکبر کا واسطہ دے کر مانگیں، حضرت فاروق اعظم کا واسطہ دے کر مانگیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر مانگیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا واسطہ دے کر مانگیں. تو لہٰذا ان شرح صدر کے اکابر بڑے بزرگوں کے توسط سے ہم اپنے لیے شرح صدر مانگیں. شرح صدر بہت بڑی دولت ہوتی ہے. اگر ہمارے سینے کو تھوڑا سا بھی کھول دیا جائے، پھر ہمارے اندر شرح صدر کی بالکل کروڑوں سو درجے سے بھی کم ایک کیفیت پیدا ہو جائے، تو ہمارے گھر کے اندر نور پیدا ہو جائے گا، ہمارے ماحول میں نور پیدا ہو جائے گا. تو دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی خیرات لیتے ہوئے آج ہم اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے. یہی پیغام ہے. پروردگار عالم سب سے پہلے مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں جتنے بھی غیر غلط ماحول ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں، پھر اپنے گھر والوں کو بچا سکوں، بچوں کو بچا سکوں. پھر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے اور آپ کے بازوؤں میں ایسی قوت عطا فرمائے کہ ہم اسلام کے لیے باقی رہیں، اسلام کے لیے لڑیں، اسلام کے لیے مریں. ہماری آخری سانس تک بھی حق کا بول بالا ہماری زبان پر رہے. وما علینا الا البلاغ.